بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون يسألونك ماذا أحل لهم سورۃ المائدہ آیت نمبر 4۔ سورۃ المائدہ کا مضمون یہ تھا اوفو بالعقود، اللہ تبارک تعالیٰ کے وعدوں کو پورا کرو، اور عرض کیا تھا کہ بار بار اس مضمون کو دہرایا جائے گا کہ اللہ پاک کے وعدوں کو پورا کرو۔ چنانچہ ان وعدوں میں سے ایک وعدہ یہ بھی ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا انہیں حلال سمجھو، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام بتایا ہے انہیں حرام سمجھو۔ اور حرام اشیاء کی ایک فہرست ذکر فرمائی ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ تیسری آیت کے اندر وہاں حرام کی ایک تفصیل ذکر فرمائی ہے کہ مردار تمہارے لیے حرام ہے، بہتا خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، اور خنزیر اپنے تمام اجزاء کے ساتھ تمہارے اوپر حرام ہے، اور وہ جانور جن پر اللہ کا نام نہیں پڑا گیا، اللہ کے نام کے علاوہ غیروں کا نام ذبح کے وقت پڑا گیا ہو، اور والمنخنقۃ وہ جانور جس کا گلا گھونٹ دیا گیا ہو،
اور وہ جانور جو ٹکر سے ہلاک ہوا ہو، وہ جانور جو اوپر سے لڑک کر ہلاک ہوا ہو، وہ جانور جس کو کسی نے سینگ مارا ہو، غرض یہ کہ اپنی موت کوئی جانور مر گیا ہو اور ذبح شرعی نہ کیا ہو تو وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ وما اکل السبع، اور اگر کسی درندے نے کسی جانور پر حملہ کر دیا اور وہ جانور درندے نے اسے ہلاک کر ڈالا ہے تو وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ ہاں الا ما ذکیتم، اگر جانور اوپر سے نیچے گرا ہے، سینگ کسی دوسرے نے مارا ہے، کسی ٹکر سے چوٹ آنے سے وہ ہلاک ہونے لگا، یا کسی درندے نے اس کو پھاڑا اور اس کی روح نکلنے سے پہلے زکیتم، تم نے اسے ذبح کر لیا ہو، پاک کر لیا ہو، تو پھر تمہارے لیے وہ حلال ہے۔ تو یہ حرام کی فہرست ذکر کرنے کے بعد یسألونک ماذا احل لہم، کہا یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ماذا احل لہم، کن چیزوں کو ان کے لیے حلال قرار دیا گیا ہے، اللہ نے کن کن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے، کیا کیا چیزیں ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ جب بات آئی ہے کہ اللہ کے وعدوں کو پورا کرو تو وعدوں میں یہ بات بھی ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حلال بتایا انہیں حلال سمجھو۔ کیا کیا چیزیں ہیں؟ قل، کہہ دیجئے، احل لکم الطیبات، اللہ نے پاکیزہ چیزوں کو، طیبات کو تمہارے لیے حلال قرار دیا۔ طیبات ان چیزوں کو کہا جاتا ہے، طیبات طیبہ کی جمع ہے اور ترجمہ اس کا اردو زبان کے اعتبار سے اچھی چیز، عمدہ چیز، پاکیزہ چیز۔ تو طیبات ان چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ طبیعت سلیمہ جن سے گھن نہ کرتی ہو، جنہیں دیکھ کر طبیعت سلیمہ کو گھن نہ آتی ہو، کدورت نہ آتی ہو، ان سے نفرت طبعی طور پر نہ ہوتی ہو، یہ طیبات ہیں۔ بہرحال ان تمام طیبات کی، حلال چیزوں کی تفصیل قرآن مجید کی مختلف آیات میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بھی موجود ہے۔ چنانچہ جانوروں میں حلال کی جو پہچانیں بتائی گئی ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام جانور کی پہچان ذکر فرمائی ہے اور ارشاد فرمایا کہ جانوروں میں سے جو پنجے والے جانور ہیں، یعنی پنجہ مار کر پنجے سے جو شکار کرتے ہیں، وہ حرام ہیں۔ ذیناب، کچلیوں والے جانور، اور پرندوں میں اسی طرح سے، پرندوں میں جو پنجہ مار کر شکار کرتے ہیں، جھپٹا مار کر شکار کرتے ہیں، ذی مخلب، تو یہ جانور حرام ہیں۔ تو جن کے بارے میں قرآن نے یا حدیث میں حرام کی تصریح نہیں کی گئی ہے اور ان کے اندر حرام ہونے کی کوئی علامت موجود نہیں ہے تو ان کو حلال سمجھا جائے گا۔ تو بس یہ پہچان بتائی ہے کہ درندوں میں سے یا جانوروں میں سے، چوپایوں میں سے ایسے جانور کہ جو دوسرے جانوروں کا شکار کرتے ہیں اور انہیں کھاتے ہیں اور پنجے سے شکار کرتے ہیں، جھپٹا مار کے شکار کرتے ہیں، اور ذی ناب ہیں، کچلیوں کے دانت ہیں، یہ ان کے حرام ہونے کی نشانی بتائی ہے۔ اور پرندوں میں سے بھی اسی طرح سے جو دوسرے پرندے پر جھپٹا مار کر شکار کرتے ہیں، پیروں سے شکار کرتے ہیں، تو ان کو حرام قرار دیا۔ تو اس کے علاوہ فرمایا احل لکم الطیبات، تمہارے لیے طیبات کو حلال قرار دیا گیا ہے۔ وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، اور وما علمتم، اور وہ چیزیں بھی تمہارے لیے حلال قرار دی گئی ہیں جو سکھایا ہے تم نے جوارح کو، مکلبین، اس طور پر کہ وہ جوارح زخم لگانے والے ہوں۔ تفصیل کرتا ہوں، تعلمونہن، ان جوارح کو تم نے سکھایا ہو، مما علمکم اللہ، اس طرح سے جیسا کہ اللہ پاک نے تمہیں سکھایا ہے۔ جوارح سے مراد شکاری کتا، باز اور اس قسم کا کوئی شکاری جانور جس کے ذریعے سے شکار کیا جاتا ہے۔ تو کتے کے ذریعے سے شکار لوگ کرتے تھے، باز کے ذریعے سے لوگ شکار کرتے تھے، تو ان جانوروں کو جوارح کہا گیا ہے، زخم لگانے والے جانور۔ اچھا، اس کے لیے شرائط ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کتا کسی کے پیچھے، شکاری کے پیچھے، ہرن کے پیچھے آپ نے بھیج دیا، اس نے جا کے پکڑ لیا یا اس نے کھا لیا تو پھر اس ہرن کو کھانا جائز ہو، یا خرگوش کے پیچھے آپ نے کتے کو بھیجا۔ اس کے لیے شرائط ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ شکاری جانور، چاہے وہ پرندہ ہو، باز، یا وہ کتا ہو، شکاری جانور جس کو بھی آپ نے شکار کے لیے بھیجا ہے وہ تعلیم یافتہ ہو، اس کو سکھایا گیا ہو، اس کو سدھایا گیا ہو، اور اس کی تعلیم
تعلیم جانور کی یہ ہے یا پرندے کی تعلیم یہ ہے کہ جب آپ اس کو بھیجیں اور جب وہ اپنے شکار کی طرف جا رہا ہو، اگر آپ نے اس کو واپس بلایا تو آپ کے اشارے پر وہ واپس آ جائے۔ اگر اس کے اندر یہ صفت اور یہ صلاحیت موجود ہو گئی ہے تو وہ تعلیم یافتہ کہلائے گا، سمجھے جی؟ تو یہ اس کی تعلیم ہے۔ اس لیے فرمایا جب تم نے اس کو سکھایا ہو تو تب، تو سکھانے سے مراد یہ ہے کہ اتنا آپ نے اس کو سدایا ہو، اتنا آپ نے اس کو سمجھایا ہو، اور اس قدر آپ نے اسے سکھایا ہو، آپ سے انسیت رکھتا ہو کہ اپنا اس کا مرغوب مشغلہ شکار ہے مثال کے طور پر، وہ شکار کی طرف بھاگا اور جیسے ہی درمیان میں پہنچا، قریب پہنچا، آپ نے اسے آواز دی تو وہ شکار وہاں ہی چھوڑے اور آپ کی طرف واپس پلٹ کے آ جائے۔ اگر یہ صلاحیت اس میں ہے تو یہ سکھایا ہوا، سدایا ہوا کہلائے گا۔ ایک شرط تو یہ ہو گئی۔ دوسری شرط یہ کہ جب آپ نے اس کو بھیجا ہو شکار کے پیچھے، آپ نے بسم اللہ پڑھ کر بھیجا ہو، بسم اللہ آپ نے پڑھی ہو اور پھر آپ نے اسے بھیجا ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ یہ جو کتا یا باز آپ نے بھیجا ہے اس نے اسے کوئی زخم لگایا ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ جیسے ہی جا کے اس کتے نے یا باز نے اس شکار پر جھپٹا مارا، وہ ڈر سے مر گیا، گلا گھٹ گیا، اس کا دم گھٹ کے مر گیا، وہ نہیں، زخم لگایا ہو اس نے، تو زخمی کرنا بھی شرط ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ شکار جو اس نے شکار کیا ہے اس میں سے ذرہ برابر اس نے خود نہ کھایا ہو۔ تو اگر یہ چار شرطیں پائی جا رہی ہیں تو پھر اس شکار کا شکاری جانور کا شکار کیا ہوا آپ کھا سکتے ہیں۔ تو پہلی شرط کیا ہوئی کہ وہ جانور سدایا ہوا ہو، اور سدھانے کی تفصیل بتا چکا ہوں کہ جب آپ اس کو بھیجیں شکار کی طرف جا رہا ہو اور پھر آپ نے اس کو واپس بلایا تو آپ کے اشارے پر اپنا مرغوب مشغلہ شکار چھوڑ کر واپس آ جائے، تو یہ پہلی شرط ہے۔ تو اتنا اگر ہے تو پھر وہ سدایا ہوا ہے۔ اگر سدایا ہوا نہیں ہے، ویسے ہی آپ نے کتا چھوڑ دیا، وہ سدایا ہوا نہیں ہے، اور اس نے جا کے زخمی کر دیا، یا آپ نے بسم اللہ پڑھ کے بھیجا تھا، سدایا ہوا نہیں ہے، اب وہ جب آپ اس کو بھیج دیں گے تو واپس نہیں پلٹے گا، لیکن جیسے ہی اس نے جا کے شکار پر جھپٹا مارا، زخمی بھی کر دیا، وہ مر بھی گیا، اب تمہارے لیے حلال نہیں ہوگا، سدایا ہوا ہونا شرط ہے۔ تو یہ پہلی شرط ہے۔ اور دوسری شرط کہ جب آپ نے اس کو چھوڑا ہو بسم اللہ پڑھ کر چھوڑا، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس نے زخمی بھی کیا ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس میں سے اس نے کچھ بھی نہ کھایا ہو۔ اگر یہ چار شرطیں پوری ہیں تو پھر آپ نے جو شکاری جانور شکار پر چھوڑا ہے اس شکاری کا شکار کیا ہوا آپ کے لیے حلال ہے۔ اب آپ نے ذبح نہ بھی کیا ہو تو حلال ہے، لیکن اگر آپ پہنچ گئے وہاں یا وہ پکڑ کے لے آیا آپ کے پاس اور اس میں روح باقی ہے، پھر تو ذبح کرنا ہی کرنا ہے، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ ذبح کرتے ہیں تو پھر تو کوئی مسئلہ، پھر کوئی بھی شرط نہ ہو۔ ویسے اگر آپ کے پاس ایک کتا آپ ساتھ لے کے جا رہے تھے اور اس نے کسی شکار کو دیکھا، جھپٹا اس پر، اس نے جا کے پکڑ لیا اور وہ بھی زندہ ہی تھا شکار کہ آپ پہنچ گئے، آپ نے جا کے ذبح کر لیا، اب یہاں کوئی شرط نہیں ہے یہاں، اس لیے کہ آپ نے ذبح کر دیا، بسم اللہ پڑھ کے ذبح کیا، آپ نے خود ذبح کیا، آپ نے خود اس کا دم مسفوح نکالا ہے، اب کوئی شرط نہیں ہے۔ یہ اس صورت کے اندر ہے کہ جب اس نے جا کے اس کو زخمی کیا اور اس کے زخم سے مر گیا ہو، آپ نے ذبح نہ کیا ہو، تو پھر یہ چار شرطیں کہ وہ سدایا ہوا جانور ہو، کتا جس کو شکاری کو آپ نے بھیجا، بسم اللہ پڑھ کے آپ نے اس کو ارسال کیا ہو، آپ نے بھیجا ہو، اور اس نے زخم بھی کیا ہو اور اس نے اس میں کچھ کھایا بھی نہ ہو۔ تو اب یہ انہی الفاظ سے یہ اشارے سمجھ میں آتے ہیں، ذرا غور کریں۔ وما علمتم، اور جو تم نے سکھایا ہے جوارح کو، جوارح سے مراد کتے اور باز، زخم لگانے والے جوارح کو جو تم نے سکھایا ہے، لیکن اس شرط پر کہ وہ جوارح کیا ہوں؟ مکلبین، زخم لگانے والے ہوں۔ مکلبین، تم نے انہیں بھیجا ہو۔ جوارح کا لفظ بتا رہے ہیں، جوارح جارحہ کی جمع ہے، اور جارحہ کہتے ہیں جرح، زخم، اور مکلبین کا معنی ہے تم نے اسے بھیجا ہو، ارسال کیا ہو۔ مکلبین مسلطین کے معنی میں ہے، مسلط کیا ہو تم نے، یہ حال ہے علمتم، تم کی ضمیر سے۔ دو شرطیں ہو گئی، جوارح سے سمجھ میں آیا کہ اس نے بولو زخمی کیا ہو، مکلبین سے سمجھ میں آیا کہ تم نے اسے بھیجا ہو، تعلمونہن اس سے سمجھ میں آیا کہ تم نے اسے سکھایا ہو، سدایا ہوا ہو، مما علمکم اللہ جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے،
فکلوا مما امسکنا، اور فرمایا کہ فکلو کھاؤ تم مما امسکنا جو اس نے روکا ہے تمہارے لیے، یعنی خود اس میں سے نہ کھایا ہو تو تب مما امسکنا کھا لو، مما اس شکار میں سے امسکنا جو شکاری نے تمہارے لیے روک دیا ہے، اس نے پکڑا ہوا تو ہے لیکن کھایا نہیں اس نے۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اللہ کا نام بھی یاد کرنا ہے بھیجتے وقت۔ جب آپ نے ارسال کیا تھا، اگر ارسال کرتے وقت بھیجتے وقت آپ نے اللہ کا نام نہیں پڑھا تو پھر تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ اب پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہنا، چونکہ معاملات پیچیدہ ہوتے ہیں تو اس لیے اللہ کا ڈر بڑی بنیاد ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جناب شکار جب ہاتھ میں آ گیا تو اس وقت بسم اللہ تو نہیں پڑھی تھی، پھر تمہیں شیطان کہ نہیں پڑھی تھی، واقعی پڑھی تھی تم نے، سمجھے جی، اس نے روکا اپنے لیے، اس نے کتے نے بیچ میں سے کھا لیا ہے، پھر بھی کہو نہیں نہیں یہ تو زخم اس کو ایسے ہی لگ گئے، تعویلات کرنے لگ جاؤ تو کہ نہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا اس معاملے میں۔ یہ بڑے کڑے اور سخت شرائط ہیں۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ تبارک و تعالی جلد حساب لینے والا ہے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں کہ اگر کوئی آدمی اسی طرح سے کوئی شکاری سامنے سے کوئی شے جا رہی ہے، کوئی شکار جا رہا، اس شکار کی طرف کسی نے برچھا پھینک دیا اسی طرح سے بسم اللہ پڑھ کر، اللہ کا نام لے کر، اور وہ برچھا اس کو لگتا ہے، وہ نیزہ اس کو لگتا ہے، تیر اسے لگتا ہے اور وہ اسے جا کے زخمی کرتا ہے، بسم اللہ پڑھ کر آپ نے پھینکا، اس نے زخمی کر دیا اور وہ مر گیا، تو اب وہ تمہارے لیے حلال ہے، اس لیے کہ بسم اللہ پڑھ کے آپ نے پھینکا اور اس نے زخمی بھی کیا۔ لیکن اگر آپ نے پتھر مارا ایسی چیز کہ جس سے زخم نہ لگے اور دب کے مر جائے تو یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ اسی لیے بندوق کی جو گولی ہے اس کا شکار حلال نہیں ہے، اس کا شکار اسی صورت میں حلال ہوگا جب آپ اس کو ذبح کریں گے۔ اگر آپ نے اس کی جان نکلنے سے پہلے ذبح کر دیا بندوق کا شکار تو پھر آپ کے لیے حلال ہے۔ لیکن تیر وغیرہ کا شکار ہے یا اسی طرح سے کسی تیز آلہ کا شکار ہے، دھاری دار کسی چیز سے آپ نے شکار کیا ہے اور آپ ذبح نہیں کر پائے لیکن زخم لگا، اس کو خون نکلا، بسم اللہ پڑھ کے آپ نے وہ شے پھینکی تھی، وہ حلال ہے۔ یہ ذبح اضطراری کہلاتا ہے، اضطراری ذبح، جیسے قربانی کے موقع پر بھی یہ صورتیں پیش آتی ہیں۔ اضطراری ذبح یہ ہے کہ اگر کوئی جانور بھدک گیا ہے اور وہ قابو میں نہیں آ رہا اور اس کو ہم شرعی طریقے سے ذبح نہیں کر پاتے، گردن سے ہم اسے ذبح نہیں کر پاتے، تو ٹھیک ہے، حکم ہے آپ بسم اللہ پڑھ کر اس کی طرف کوئی چھرا، تیر، تلوار، اس قسم کی کوئی چیز اس کی طرف پھینکے جس سے وہ زخمی ہو جائے اور پھر وہ گرے تو ذبح کر لے۔ اگر وہ اپنے نوی زخمی آپ نے چھرا پھینکا اس کی طرف، وہ زخمی ہو گیا، گردن سے ذبح نہ بھی ہوا تو تب بھی حلال ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں ذبح اضطراری حالت میں ذبح۔ لیکن آپ کو قدرت ہو گئی ہے ذبح کرنے کی تو پھر تو ذبح کرنا ہی کرنا ہے۔ تو بندوق کا شکار کیا ہوا اس کے بارے میں یہی حکم ہے کہ جب آپ وہاں پہنچ گئے تو آپ اپنے ہاتھ سے اگر ذبح کریں گے تو وہ حلال ہے، لیکن گولی اس کو لگی اور آپ کے پہنچنے سے پہلے وہ مر گیا تو وہ حرام سمجھا جائے گا، وہ حلال نہیں ہے، گو کہ آپ نے بسم اللہ پڑھ کے پھینکا ہو۔ اس لیے کہ گولی جو ہے نا یہ آلہ جارحہ میں سے نہیں کہلائے گی کہ جناب جس طرح سے تیر ہے یا کوئی لوہے کی تیز دھار چیز ہے، یہ تو اس کے اندر ایک پاور ہے، اس پاور سے وہ مرا ہے، وہ بارود ہے جس نے اس کو پھاڑا ہے جا کے۔ ہاں پھر تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ تو اسی صورت میں بندوق کی گولی آپ نے چلائی ہے بسم اللہ کے بغیر چلائی ہے، لیکن آپ نے ذبح کر لیا۔ یہ تو ساری صورتیں، جیسے جانور آپ نے بھیجا ہے، کتا آپ نے بھیجا ہے، آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی لیکن آپ پہنچ گئے اور وہ زندہ تھا، آپ نے بسم اللہ پڑھ کر ذبح کر لیا، تو اب تو کوئی حرج نہیں۔ ہاں وما علمتم، اور جو تم نے سکھایا ہے جوارح کو، یہ جوارح مفعول بھی بنے گا، ٹھیک ہے، تو جوارح کا ترجمہ آپ کتے سے یا باز سے کر لیں، میں عرض کر رہا ہوں کہ شکاری جانور، اور جو تم نے سکھایا ہو شکاری جانوروں کو اس حال میں کہ مکلبین، تم نے ان کو بھیجا ہو، مرسلین کے معنی میں آپ نے ان کو بھیجا ہو، تعلمونہن، اور آپ نے ان کو سکھایا ہو، مما علمکم اللہ، جیسے اللہ نے تمہیں بتایا ہے، یعنی اللہ کے احکام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو احکام ہمیں پتہ چلے اور ان الفاظ سے بھی ہمیں جو پتہ چل رہے،
فکلو کھا لیا کرو، مما امسکنا اس میں سے، امسکنا وہ جو روک لے تمہارے لیے، امسکنے کے اندر ضمیر راجع ہے جوارح کی طرف کہ وہ شکاری کتے یا باز تمہارے لیے روک لے، علیکم تمہارے اوپر، واذکروا اسم اللہ اور اللہ کا نام بھی پڑھنا ہے بھیجتے وقت، واتقوا اللہ اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سریع الحساب اللہ جلد حساب لینے والا ہے، اگر اس معاملے میں آپ نے کوئی کوتاہی کی تو اللہ پاک حساب لینے والا ہے۔ اس لیے کہ کسی حرام کو تم نے حلال سمجھ لیا، اپنی تعویل کر کے، نفس کی تعویل کر کے اس کو آپ نے حلال سمجھا، تو پھر سمجھتے رہنا کہ اللہ سخت سریع الحساب ہے، شدید العقاب ہے، سخت سزا دینے والا ہے، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ ویسے بھی شکار کے متعلق جو احادیث مبارکہ میں یہ بات آئی ہے، ایک چیز کی اجازت ایک علیحدہ ہے، جواز ہے، اجازت ہے، آپ نے شکار کی اجازت دی ہے، لیکن شکار کے اندر، شکار کے پیچھے عام طور پر آدمی غافل ہو جاتا ہے، احکام سے غافل ہو جاتا ہے۔ اگر وہ نماز سے غافل ہو رہا ہے، احکام سے غافل ہو رہا ہے، فرائض سے غافل ہو رہا ہے، تو پھر تو وہ جائز ہی نہیں ہے۔ وہ غفلت اس لیے ہوتی ہے کہ شکار کے پیچھے جب انسان بھاگتا ہے، وہ سامنے ہوتا ہے، پھر وہاں قریب پہنچتا ہے، پھر شکار آگے نکل جاتا ہے، پھر وہاں پہنچا، پھر آگے نکل جاتا ہے، پھر وہاں پہنچا، پھر آگے نکل جاتا ہے، تو اس طرح سے بس وہ آدمی کو دھوکے دیتا رہتا ہے اور آدمی اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، نمازیں بھی چھوٹتی ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ جس نے شکار کیا وہ غافل ہو گیا۔ تو بہرحال اگر انسان اس غفلت سے اپنے آپ کو بچائے، فرائض واجبات کی، اعمال کی پابندی رہے، تو کوئی منع بھی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، گنجائش ہے۔ تو ایک تو یہ باتیں یہاں پر بتا دی کہ کس قسم کے شکار، کیسے آپ ان کو شکار کریں گے تو حلال ہیں۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن تمہارے لیے طیبات کو، پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیا گیا، اس کی تفصیل پہلے عرض کر چکا ہوں۔ اور اس کے علاوہ کیا حلال ہے؟ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور وہ کھانا ان لوگوں کا جو اہل کتاب ہے، جن کو کتاب کا علم دیا گیا ہے، ان کا کھانا حلال ہے تمہارے لیے۔ اس کھانے سے مراد ذبیحہ ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے، ورنہ اہل کتاب کا کھانا یا ان کی بنائی ہوئی مصنوعات، اگر تمہیں یقین ہے کہ اس میں کوئی حرام شے کی آمیزش نہیں ہے تو بغیر کسی کراہت کے آپ استعمال کر سکتے ہو۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ ایسے یہود و نصارہ یا ایسی غیر قوموں کی مصنوعات کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہیں، اور وہ اپنی مصنوعات کو آپ کے اندر بیچ کر اس سے پیسہ کماتے ہیں اور پھر وہ اسلام کے خلاف استعمال کرتے ہیں، تو ایسی مصنوعات سے تو آدمی کو بائیکاٹ کرنا چاہیے، ایسی سے بائیکاٹ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے ملک کے اندر جو اپنے ملک کی بنی ہوئی اشیاء ہیں، مصنوعات ہیں، ان کو ہم استعمال کریں۔ کیا ضرورت ہے ہر چیز باہر سے خریدنے کی، ہر شے باہر کی خریدنے کی؟ اگر ایک چیز ہمارے ملک کی اپنی بنی ہوئی ہے، اس میں اور باہر سے جو آنے والی شے ہے، دونوں میں کوئی خاصا فرق نہیں ہے، تو ہمیں اپنے ملک کی چیز کو استعمال کرنا چاہیے کہ ایک مسلمان کو ہم فائدہ پہنچائیں، اپنے ملک کو ہم فائدہ پہنچائیں۔ ہم دو آدمی آپ کے سامنے آئے ہیں، ایک مسلمان کوئی شے بیچ رہا ہے، ایک کافر کوئی شے بیچ رہا ہے، ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم مسلمان کو فائدہ پہنچائیں۔ ہم کیوں کافر کو فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ اور پھر خاص طور پر وہ کافر جو آپ کا دشمن ہے۔ آپ اس کو اسی سطح پر لے لو نا کہ محلے کے اندر دو دکاندار ہیں آپ کے سامنے، ایک وہ دکاندار ہے جو آپ کا دوست ہے اور ایک وہ دکاندار ہے جو آپ کا دشمن ہے۔ آپ کس سے خریدے سے؟ آدمی دوست سے خریدے گا نا کہ میں اس کو فائدہ پہنچاؤں۔ آج مجھے 10,000 کی شاپنگ کرنی ہے، کس سے کروں گا؟ اپنا جو دوست ہے اس سے کروں گا۔ میں اپنے دشمن کو کیوں فائدہ پہنچاؤں؟ لیکن چونکہ ہمارے ہاں اسٹیٹس بہت بڑے ہو گئے ہیں اور ہم اس کو زندگی کا معیار سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہر چیز باہر سے آنی چاہیے ہمارے پاس، تو یہ چیز، یہ نظریہ، یہ سوچیں غلط ہیں۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ مصنوعات جو غیر مسلم اقوام کی بنی ہوئی ہمارے پاس آتی ہیں، اگر ان میں کوئی حرام شے کی آمیزش نہیں ہے تو استعمال کرنے میں مذائقہ نہیں ہے، لیکن صرف بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان سے بائیکاٹ اس لیے کرنے کا کہا جاتا ہے یا حکم دیا جاتا ہے کہ آپ بلا وجہ ان کو نہ نفع پہنچاؤ، اس لیے کہ وہ سارا پیسہ پھر تمہارے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ اور اپنے ملک کی مصنوعات کو آگے بڑھاؤ، اپنے ملک کو، اپنے مسلمانوں کو ترقی دو، ان کی خیر خواہی سوچنے کی کوشش کیا کرو۔
دوسری چیز ہے اہل کتاب کا ذبیحہ. یہاں بات ذبیحے کی ہو رہی ہے. یہاں طعام سے مراد ذبیحہ ہے. طعام سے مراد کھانا نہیں ہے، ذبیحہ ہے. تو اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے، لیکن یاد رکھیے گا اہل کتاب کا ذبیحہ آپ کے لیے اس وقت حلال ہوگا کہ جب اہل کتاب کتابی ہو. یعنی کتابی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو دین موسوی یا دین عیسوی کا قائل ہو، مکمل موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا پیروکار ہو یا عیسیٰ علیہ السلام کے دین کا پیروکار ہو، اس کو کتابی کہا جاتا ہے. وہ اہل کتاب میں سے ہے. لیکن اگر اہل کتاب دہریہ ہے، جیسے کہ آج کل نام کا یہودی تو ہے، نام کا نصرانی تو ہے، لیکن اس کے اندر خواہشات کا حد درجے کا غلبہ کہ نہ وہ تورات پر عمل کرنا چاہتا ہے، نہ وہ انجیل پر عمل کرنا چاہتا ہے، نہ وہ قرآن کی تعلیمات کو لیتا ہے. اس کی سوچ دہریوں والی ہے. تو یہ جو دہریہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، صرف نام سے یہودی ہونا، صرف نام سے نصرانی ہونا، نام سے اہل کتاب ہونا کافی نہیں ہے. واقعتاً وہ اہل کتاب کے نظریات کا قائل ہو اور پھر وہ اللہ کے نام سے ذبح کرتا ہو. اور اہل کتاب کے نظریات میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ اپنے نبی کا اعتراف کرتا ہو، کسی دوسرے نبی کی توہین اور تذلیل نہ کرتا ہو. اس لیے کہ تورات میں تو یہی بات ہے نا کہ تورات میں تو یہ مضمون سمجھایا گیا ہے، آنے والے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی تصدیق کرنا، گزشتہ کی بھی تصدیق کرنا. انجیل میں بھی یہی مضمون سمجھایا گیا ہے. تو اس لیے وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ کہ تمہارے لیے حلال ہے ذبیحہ ان لوگوں کو جن کو کتاب کا علم دیا گیا. میں نے عرض کیا کہ وہ اہل کتاب ہوں، وہ دہریے نہ ہوں. اور وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے. آپ اپنی اشیاء ان کو کھلا سکتے ہو، اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. اس سے پتہ چلا کہ آپ اپنی چیزوں کو غیر مسلم کو کھانے کے لیے دے سکتے ہو. آپ اپنا کھانا اگر اسے دینا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے. قربانی کا موقع تھا، آپ گوشت دینا چاہے کوئی حرج نہیں ہے. آپ کے پڑوس میں ایک کتابی رہتا ہے، یہودی نصرانی رہتا ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا رہتا ہے، آپ اپنے گھر سے کھانا بنا کے اسے دیتے ہو، کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے. اسلام تو اس خیر خواہی کا ہمیں حکم دیتا ہے. اور وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ اور کیا حلال ہے؟ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ اور تمہارے لیے پاک دامن عورتیں حلال ہیں، ان سے نکاح کرنا تمہارے لیے حلال ہے. وَالْمُحْصَنَاتِ پاک دامن عورتیں مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ ایماندار جو ہوں، جو ایمان والیاں ہوں، وہ تمہارے لیے حلال ہیں، ان سے نکاح تمہارے لیے حلال ہے. لیکن ان سے نکاح تمہارے لیے حلال ہے بشرطے کہ وہ آپ کی محرم نہ ہو تو. اور محرم کی تفصیل سورۃ النساء میں تفصیل سے آ چکی ہے. اور بشرطے کہ وہ کسی کی منکوحہ بھی نہ ہو، اس کی تفصیل بھی 5ویں سپارے کی پہلی آیت میں آ چکی ہے. والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کہ وہ خواتین کہ جو کسی کی منکوحہ ہے وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے. اسی طرح سے والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب اور وہ پاک دامن عورتیں جو اہل کتاب میں سے ہوں، یعنی کتابیہ لڑکیاں، نصرانی عورتیں اور یہودی عورتیں، ان سے نکاح کرنا تمہارے لیے حلال ہے. یہ ذرا یہاں تفصیل ہے، ذہن نشین فرما لیں. نصرانی لڑکی سے یا یہودی لڑکی سے نکاح کرنا تمہارے لیے حلال ہے، یعنی ان سے رشتہ لینا تمہارے لیے حلال ہے، دینا تمہارے لیے حلال نہیں ہے. تم یہودی لڑکے کو اپنی لڑکی دو، نصرانی لڑکے کو اپنی لڑکی دو، یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. البتہ ان سے رشتہ لینا تمہارے لیے حلال ہے. یہاں بات آئی ہے کہ ان سے رشتہ لینا تمہارے لیے حلال ہے. یہاں پر بھی یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین فرمائیں کہ کتابیہ لڑکی سے یعنی یہودیہ لڑکی سے اور نصرانیہ لڑکی سے نکاح کرنا تمہارے لیے حلال ہوگا اسی صورت میں کہ جو وہ یہودیت پر نصرانیت پر برقرار ہو، وہ دہریہ سوچ والی نہ ہو. تو تب اگر وہ دہریہ سوچ رکھتی ہے، اس وقت یورپ کا مذہب یہودیت اور نصرانیت نہیں ہے، خواہشات پرستی ہے. جو جی میں آیا وہ ہے. یہ مادہ پرستی، خواہشات پرستی، یہ مستقل ایک مذہب ہے. یہ اہل ہوا کا، عہد باطل کا ایک مستقل مذہب ہے. خواہشات کے پیچھے چلنے والوں کا ایک مذہب ہے. وہ اپنی کتابوں پر بھی نہیں چلنا چاہتے، تورات و انجیل پر بھی نہیں چلنا چاہتے. آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اس وقت اگر پوری دنیا میں تسلط چاہتے ہیں تو تورات کو نافذ کریں گے یا انجیل کو نافذ کریں گے؟ قطعاً نہیں. وہ خود نفاذ ان کا نہیں چاہتے. وہ کیا چاہتے ہیں؟ خواہشات، ہر چیز میں آئی بات کو ماننا، نفس کی بات کی پیروی کرنا، نفس کی پوجا کرنا، اور اپنے اندر کی جو انا ہے اس انا کو پوری دنیا پر مسلط کرنا، یہ ان کی چاہت ہے.
تو اس لیے یہاں پر بھی یہ ذہن نشین فرما لیں کہ کتابیہ لڑکی سے نکاح کرنا تمہارے لیے اس صورت میں حلال ہے کہ وہ واقعتاً کتابیہ ہو، نصرانیہ ہو یا یہودیہ لڑکی ہو۔ اب یہاں تک تو بات ہے حکم یہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس طرح سے جب اسلام عرب سے نکلا، باہر عجم کی طرف گیا، تو کچھ لوگوں نے کتابیہ لڑکیوں سے شادیاں کی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جب اس کی اطلاع، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شادی کی کسی کتابیہ لڑکی سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا اور کہا کہ اسے طلاق دے دو۔ تو انہوں نے جواب میں لکھا کہ کیا اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا، یہ آیت پیش کی والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، کہ یہ تمہارے لیے حلال ہے، اگر تم ان کو مہر ادا کر دو تو تمہارے لیے حلال ہے، محصنین غیر مصافحین، تم پاک دامنی حاصل کرنے کے لیے نکاح کرو تو تمہارے لیے حلال ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، میں حلال اور حرام سے بحث نہیں کرتا، یہ دوبارہ میرا خط آپ تک پہنچے تو آپ اس کو طلاق دو، ورنہ درے سے آپ کا حساب لوں گا۔ بہت سختی سے بات کی، اور پھر ارشاد فرمایا کہ اگر آپ نے ایسا کر دیا تو مسلمان لڑکیاں کہاں جائیں گی، ان سے کون نکاح کرے گا؟ مسلمان لڑکیوں کی کیوں حوصلہ شکنی کرتے ہو، ان سے کون نکاح کرے گا؟ نمبر 2، اگر جب تمہارے بچے ہوں گے ان بچوں کی تربیت کون کرے گا؟ وہ کتابیہ لڑکی، نصرانیہ لڑکی، یہودیہ لڑکی تربیت کرے گی تو وہ کیسی تربیت کرے گی؟ کیا وہ تمہارے نبی کی سیرتوں سے سکھائے گی؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں اپنے بچوں کو سکھائے گی؟ اور بات وہی آتی ہے کہ وہ تو اپنے دین کو اس وقت اپنے دین پر چلنے کو تیار نہیں ہے، تو تمہارے نبی کے دین پر کیسے چلیں گے؟ تو فرمایا یہ 2 بڑی خرابیاں ہیں، ان 2 بڑی خرابیوں کی وجہ سے میں تمہیں منع کرتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے طلاق دی، اور سب صحابہ نے اس بات کو قبول کیا کہ ہاں بھائی بات ٹھیک ہے۔ کسی بامر مجبوری اگر کوئی یہ کرتا ہے تو اس کی گنجائش دی گئی ہے، وہ بھی شرائط کے ساتھ، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس کی حوصلہ افزائی نہیں فرمائی، حوصلہ شکنی فرمائی۔ دیکھو کسی چیز کا جواز ہونا ایک الگ چیز ہے، طلاق جائز ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ابغض المباحات کہا کہ جائز چیزوں میں سب سے بدترین مبغوض ترین چیز طلاق ہے۔ کیا طلاق حرام ہے؟ وہ جائز تو ہے، گنجائش ہونا ایک الگ چیز ہے، کسی چیز کا جواز ایک الگ چیز ہے۔ تو اس لیے اس سے کوئی غلط فائدہ نہ اٹھائے، اس لیے کہ مسلمان بیٹیوں سے نکاح کرنا اگر یہ سلسلہ رہے گا تو اگر غیر اقوام یہودیہ لڑکی، نصرانیہ لڑکی، اس کا حسن اگر کسی کو بہا جائے، اس کا مال کسی کو بہا جائے تو یہ تو اس سے نکاح کرے گا، مسلمان لڑکیوں سے کون نکاح کرے گا؟ مسلمان لڑکیاں بغیر نکاح کے رہ جائیں گی۔ اور آج کے ماحول کے اندر بھی اسی طرح سے جہاں پردہ داری ہے، جہاں دینداری ہے، کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جو بیچاریاں صرف دینداری کی وجہ سے نکاح سے محروم ہیں، پردے کی وجہ سے نکاح سے محروم ہیں، پاک دامنی کی وجہ سے نکاح سے محروم ہیں۔ ہمارے پاس تو یہ روز اس قسم کی داستانیں آتی ہیں نا، رشتوں کے متعلق مسائل آتے ہیں، تو یہ بڑا ظلم ہے، یہ المیہ، یہ سب وہ یورپ کے اثرات ہیں، یہاں پر یہ سب یہود و نصارہ کی تہذیبوں کے اثرات ہیں یہاں پر، کہ ایک جوان کو اگر پاکیزہ، پاک دامن، با پردہ خاتون جس پر کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑی ہو، اگر اسے وہ خاتون پسند نہیں ہے تو پھر اسے کیا پسند ہے؟ اس کی زندگی کا کیا معیار ہے؟ یعنی اس کی زندگی کا معیار اور ایک گدھے اور کتے اور جانور کی زندگی کا معیار برابر ہے پھر، کہ ایک پاک دامن خاتون اسے پسند نہیں ہے، با حیا خاتون اسے پسند نہیں ہے، با پردہ خاتون اسے پسند نہیں ہے، جس نے کبھی غیر محرم کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی ہے، اور جس نے کوئی غیر محرم کی بات کو کبھی نہ سنا ہو، جو ہمیشہ با پردہ رہی ہو، وہ اسے پسند نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بڑا المیہ ہو گیا آج۔ پچھلے دنوں میرے پاس اسی طرح سے ایک میسج آیا کسی خاتون کا، اب وہ شوہر مجبور کر رہا ہے کہ میرے ساتھ تم نکلو بغیر حجاب کے، اور اگر تم نہیں نکلو گی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، میرے دوست آئیں گے، میرے دوستوں سے آپ نے ملاقات کرنی ہے، اپنے سامنے بیٹھنا ہے۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ مطلب ہے کہ حیا اور غیرت کا جنازہ ہی نکل گیا۔ حیا کس چیز کا نام ہے؟ یعنی اس مرد کے اندر بھی حیا نہیں رہی، اس مرد میں حیا نہیں رہی، وہ عورت کو بھی بے حیائی پر لے کے آ رہا ہے۔ تو یہ
یہ حیا یہ تو مرد میں زیادہ بھڑکتی ہے. آپ جانتے ہیں قرآن مجید کے اندر بڑا عجیب نکتہ ہے اس جگہ پر, جہاں پر بھی فرعون نے بچوں کو قتل کیا اور وہاں پر جب بات اللہ پاک ذکر کرتا ہے تو یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم, یہ لفظ بار بار آپ سنیں, کبھی آپ غور کریں اس لفظ پر. کیا کہا؟ یذبحون ابناءکم, کہ وہ تمہارے بیٹوں کو, بچوں کو, ابناء ابن کی جمع ہے, تمہارے بچوں کو ذبح کرتا تھا. اور ویستحیون نساءکم, تمہاری عورتوں کو چھوڑتا تھا. یہ نہیں کہا تمہاری بچیوں کو چھوڑتا تھا. جس وقت کوئی پیدا ہوتا تھا نیا نو مولود, تو اگر بچہ ہے تو قتل کر دیا جاتا اور بچی ہے تو چھوڑ دی جاتی. فرعون کا یہ مشن تھا. تو اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ تمہارے بچوں کو وہ قتل کرتا تھا اور تمہاری بچیوں کو وہ چھوڑتا تھا, لیکن قرآن نے کہیں بھی یہ لفظ نہیں کہا. یہی لفظ ہر جگہ پر کہا, یقتلون یا یذبحون ابناءکم, تمہارے بچوں کو قتل کرتا تھا اور تمہاری عورتوں کو چھوڑتا تھا. یہ عورت کا لفظ اس لیے کہا ہے تاکہ غیرت بھڑکے مرد کے اندر. اگر مثال کے طور پر اللہ نہ کرے کوئی خبر لے آتا ہے کسی کے بارے میں کہ فلاں کی بچی اغوا ہو گئی, 2 سالہ 3 سالہ بچی اغوا ہو گئی, اگر کہا جائے کہ جناب فلاں کی جناب 20 سالہ بیٹی جوان اغوا ہو گئی, تو یہ عزت اور غیرت کے خلاف ہے نا یہ بات. تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر مرد کے اندر بھی اتنی حیا نہ رہی کہ وہ اپنی عورت کو, اپنی بیوی کو بے حیائی کی طرف راغب کرتا ہے اور بے حیائی کی دعوت دیتا ہے, تو پھر اس کی زندگی میں اور جانور کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ تو اس لیے اپنے معاشرے کو پاک دامن کرو, اپنے معاشرے کے اندر پاک دامنی لے کر آؤ. اور ہمیں یہ بات بار بار چلانی ہے اپنے پاکیزہ معاشرے کو پاک کرنے کے لیے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حیاداری کے متعلق اتنا کچھ بتایا اور پھر آپ نے فرمایا, میں نے گزشتہ انبیاء میں سے 70 نبیوں کے کلام میں یہ بات دیکھی ہے, سنی ہے, اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, کہ جب آدمی کے اندر سے حیا رخصت ہو جائے تو جو چاہتا ہے کرتا ہے. حیا ہی تو انسان کو روکتی ہے نا, ہر جرم سے حیا ہی تو روکتی ہے. اور حیا کو ایمان کا ایک حصہ قرار دیا, حیا کو ایمان کا شعبہ قرار دیا. تو حیا مرد کے اندر بھی ہونی چاہیے, حیا عورت کے اندر بھی ہونی چاہیے. اور حیا یہی ہے کہ انسان کی نگاہ جھکی ہوئی ہو, یہ حیا ہے. مرد کی نگاہ بھی جھکی ہوئی. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا من فروجہم, مرد کی نگاہ عورت سے جھک جائے یہ مرد کی حیا ہے, عورت کی نگاہ مرد سے جھک جائے یہ عورت کی حیا ہے. تو فرمایا والمحصنات من المؤمنات, ٹھیک ہے, والمحصنات, اور حلال ہے تمہارے لیے پاک دامن مومنوں سے نکاح کرنا, مومن عورتوں سے. والمحصنات, اور پاک دامن ان عورتوں سے, من الذین اوتوا الکتاب, جو اہل کتاب میں سے ہو, من قبلکم, تم سے پہلے جو کتاب جن کو دی گئی ہے. لیکن شرط یہ ہے اذا آتیتموہن اجورہن, جب تم نے ان کو مہر پورے دیے ہوں, محصنین غیر مسافحین, لیکن تمہارا نکاح کرنے کا مقصد کیا ہو؟ محصنین, پاک دامنی حاصل کرنا ہو. غیر مصافحین, محض اپنی خواہش پورا کرنا نہ ہو, محض نفس کا تقاضا پورا کرنا نہ ہو, پاک دامن بننا. عورتوں کو بھی یہ نکاح کا مقصد سمجھایا, مردوں کو بھی یہ نکاح کا مقصد سمجھایا. اور سورۃ النور میں وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, تم اپنے معاشرے میں جو بے نکاح ہیں مرد یا عورتیں, ان کے نکاح کرایا کرو, اس میں جلدی کرو تم. اور اگر وہ فقیر ہیں تو غم نہ کرو, اگر ان کی نیت پاک دامنی کی ہوئی تو اللہ پاک اپنے فضل سے انہیں غنی کرے گا. یہ تو اللہ کا وعدہ ہے. نکاح پر غنا آتا ہے, نکاح پر مالداری اور غنا کا وعدہ ہے. ولا متخذی اخدان, اور کتنی اہم بات ہے کہ نکاح کا مقصد کیا ہو؟ محسنین, پاک دامنی, یہ نکاح کا مقصد سمجھایا. غیر مصافحین, محض اپنی ضرورت کو پورا کرنا نہ ہو, محض ضرورت تو جانور بھی پورا کرتا ہے, وہ تو حیوان بھی اپنی ضرورت کو پورا کرتا ہے, جنسی تسکین وہ بھی حاصل کرتا ہے. تو ایک انسان میں اور حیوان میں کیا فرق ہے؟ انسان میں یہ فرق ہے کہ جب یہ نکاح کرتا ہے تو اس کی جنسی تسکین ایک جگہ محدود ہو کر رہ جاتی ہے. پھر نکاح کرنے کے بعد اگر پھر وہ 10 جگہ منہ مارتا ہے اور بری نگاہ سے کہیں دیکھتا ہے تو پھر اس جانور میں اس جانور میں کیا فرق ہے؟ وہ 4 ٹانگوں والا, یہ 2 والا ہے بس.
ولا متخذی اخدان، اور فرمایا چھپ کر دوستیاں لگانا نہ ہو، چھپ کر تعلقات قائم کرنا نہ ہو، نہ لڑکا لڑکی سے نہ لڑکی لڑکے سے کسی قسم کا چھپ کر تعلق قائم کرنا۔ ولا متخذی اخدان، خدن کہتے ہیں دوست بنانا، چھپ کے دوست بنانا، پوشیدہ طور پر دوست بنانا۔ اور آج کل آپ دیکھتے ہیں نیٹ پر دوستیاں چلتی ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر، اور اس کے مفاسد الامان والحفیظ، بدترین ایسے مفاسد آتے ہیں کہ خاندانوں کی عزتیں لٹ جاتی ہیں۔ ایک قضیہ میرے پاس آیا، ایک مسلمان گھرانے کی بچی، دیندار گھرانے کی بچی، اس کا تعلق کسی یہودی لڑکے سے ہو گیا، اور وہ کہہ رہی ہے میں اسی سے نکاح کروں گی۔ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ماں باپ کہ بیٹا نہیں نہیں، یہ تمہارے لیے زیب نہیں ہے، ہماری عزت رول جائے گی۔ اور اس کے دماغ میں، اس کے جنون میں یہ سوار ہے، وہ کہتی ہے تمہارے گھر سے مجھے ملا کیا ہے؟ حبک الشیء یعمی و یصم، میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا پیارا ارشاد ہے، حبک الشیء یعمی و یصم، کسی چیز کی محبت تمہیں اندھا اور بہرا کر دے گی، اور جب یہ محبت ناجائز اٹھتی ہے اندر تو یہ انسان کو اندھا کر دیتی ہے، یہ اس لڑکی کو اندھا کر دیتی ہے کہ اس کو نہ ماں نظر آتی ہے، نہ اس کو باپ نظر آتا ہے، اس کو سارے دن کی مشقت اور خاک اور دھول ایک کر کے کما کے لانے والا باپ، اس کی اسے نظر نہیں آتی، اس کی عزت، اسے ماں کی عزت نظر نہیں آتی، اسے بھائی کی عزت نظر نہیں آتی، اسی طرح سے اس جوان کو اپنی ماں کی عزت نظر نہیں آتی، اسے اپنی بہن کی عزت نظر نہیں آتی، اسے اپنی بہن کے ساتھ کوئی لگاؤ اور پیار نہیں ہوتا، اس لیے کہ اندر خواہش ہے، نفسانی تقاضے ہیں اندر۔ اور میں تو یہ بات کہا کرتا ہوں اکثر کہ اس قسم کے جتنے بھی تعلقات جب قائم ہوتے ہیں نا تو شیطان اس کو بھی اس کے محاسن دکھاتا ہے، خوبیاں دکھاتا ہے، اور اس کو اس کی خوبیاں دکھاتا ہے، کیونکہ شیطان ہے نا بیچ میں شیطان کام دکھا رہا ہے، اور یہ مرد جو ہے، یہ لڑکا، یہ اس کو حور پری سمجھ رہا ہے، اور وہ اس کو جنتی پتہ نہیں کیا سمجھ رہا۔ اور ہوتا کیا ہے کہ اس کے بعد جب باہمی نسبتیں قائم ہو جاتی ہیں، رشتہ اگر بن جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہے، دونوں کے عیب کھل جاتے ہیں، شیطان بیچ میں سے ہٹ گیا، دونوں کی حقیقت ظاہر ہوتی ہے، اور پھر نتیجہ جدائی ہو جاتی ہے۔ تو ہم اپنے گھروں کو پاک دامن رکھیں۔ دائرہ اسلام میں کیسے رہے گی؟ غیر مسلم کے ساتھ نکاح کرنا ہی اس کو اس نے اگر حلال سمجھا تو کیسے رہے گی؟ اس لیے کف کے اندر نکاح کا اہتمام کرو، اس میں کوئی شک نہیں۔ اسلام مسلمان کی کف مسلمان کے ساتھ ہے، برابری کا اعتبار اسلام نے دیا ہے کہ بھئی آپ مال میں بھی کچھ برابری دیکھو، آپ حسن و جمال میں بھی برابری دیکھو، لیکن اس کو فرض نہیں قرار دیا گیا ہے۔ اہل کتاب سے ہی منع ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بات آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ جی بالکل، دونوں کا ایک دوسرے سے۔ جی ویسے کہ اہل کتاب کو لڑکی دینا یہ تو قرآن کی نص سے بھی حرام ہے، یہ تو کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے کہ ہم اپنی لڑکیاں وہاں دیں، یہ تو کسی طرح سے بھی جائز نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اللہ سے نیکی مانگا کرو، پاک دامنی مانگا کرو، اپنی اولادوں کے لیے پاک دامنیاں مانگا کرو۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ دعا پڑھا کرو، اے ہمارے پروردگار هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین، ہماری بیویوں کو اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اور یہ دعا دونوں کے لیے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی، ازواج کا اطلاق دونوں پر ہوتا ہے۔ عورت بھی یوں ہی دعا کرے کہ یا اللہ ہمارے شوہروں کو، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، وجعلنا للمتقین اماما، نیک لوگوں کا ہمیں پیشوا بنا۔ ہم نیک لوگوں کا پیشوا کہاں بننا چاہتے ہیں؟ ہم نیک لوگوں کا مقتدی نہیں بننا چاہتے تو پیشوا تو بات کی بات ہے، پیچھے نہیں چلنا چاہتے تو۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور ان سب احکام کے بعد اب اگلی وعید دیکھو، ڈانٹ دیکھو، وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اس کے بعد جو آدمی کفر کرتا ہے ایمان کے ساتھ، ایمان کا انکار کرتا ہے، ان حرام کردہ چیزوں کو جو حلال سمجھے گا تو فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اس کے اعمال برباد ہیں۔ پھر
وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں تو بڑا نقصان والا ہے، خسارے والا ہے۔ تو حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھو اور ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم۔ اب طہارت کے مسائل کا بیان ہے، چونکہ مضمون یہ تھا سورت کا اللہ کے وعدوں کو پورا کرو۔ ان وعدوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جہاں طہارت کا حکم ہے طہارت کو اختیار کرنا، یہ بھی اللہ کے عہد میں آتا ہے۔ اور طہارت ہوتی ہے نماز کو پانے کے لیے۔ نماز جیسی ایک اہم فریضہ اللہ کے سامنے جب آپ پیش ہوں گے تو اس سے پہلے آپ کو یہ اعمال کرنے ہیں۔ اذا قمتم الی الصلاۃ، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، مراد ارادہ کرو تم نماز کا، اور اگر نماز کا ارادہ تم کرو اور تم بے وضو ہو تو پھر فاغسلوا وجوہکم، پھر اپنے چہروں کو تم دھو دیا کرو، وایدیکم الی المرافق، اور اسی طرح سے اپنے بازوؤں کو دھو دیا کرو، الی المرافق، کوہنیوں سمیت دھو دیا کرو، وامسحوا، اور مسح کر لیا کرو برؤوسکم، اپنے سروں کا، وارجلکم، اور پاؤں کو دھو لیا کرو، الی الکعبین، ٹخنوں سمیت۔ یہ 4 فرائض وضو کے یہاں پر ذکر ہے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت سے 4 فرائض کا استدلال فرمایا ہے کہ یہ 4 چیزیں وضو کے اندر فرض ہیں۔ پہلا فرض ہے فاغسلوا وجوہکم، چہرے کو دھو۔ اور یہ جو ہم مقدار چہرے کی بیان کرتے ہیں کہ پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، دیکھو یہ بات ہے استنباط مسائل کی، یہ فقہا کا کام ہے۔ یہ کہاں سے سمجھ میں آیا؟ یہ لفظ وجوہ سے سمجھ میں آیا۔ صاحب ہدایہ، فقہ حنفی کی بہت معتبر کتاب ہے، مستند کتاب ہے ہدایہ، تو وہ لکھتے ہیں کہ وجوہکم کا لفظ بتا رہا ہے کہ چہرے کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کے کان کی لو تک، لفظ وجوہ سے استدلال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وجوہ مواجہہ سے ہے، مواجہہ کا معنی سامنے والا حصہ، اور سامنے والا حصہ جب کوئی آدمی سامنے والا آ رہا ہوتا ہے تو اس کے یہاں سے لے کر یہاں تک، یہاں سے یہاں سارا نظر آتا ہے، کہ جب آپ سامنے کسی کو دیکھتے ہیں تو یہی حصہ سامنے میں نظر آتا ہے، تو یہی نظر آنے والا حصہ یہ وجوہ کہلاتا ہے، یہ چہرہ کہلائے گا۔ اس کا دھونا، یہ اگر بے وضو ہیں تو پھر اس کا دھونا تمہارے لیے فرض ہے۔ وَأَيْدِيَكُمْ، اور ہاتھوں کا دھونا ہے، إِلَى الْمَرَافِقِ، کہاں تک؟ کوہنیوں سمیت۔ لفظ ید، ایدی جمع ہے ید کی، اور ید کا اطلاق عربی زبان میں ہاتھ کے ناخنوں سے لے کر کندھے تک کے حصے کو ید کہا جاتا ہے۔ اگر الی المرافق نہ کہتے تو پھر کندھے تک دونوں فرض ہو جاتا، سمجھے جی؟ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور ہاتھوں کو دھونا ہے إِلَى الْمَرَافِقِ، کونیوں تک، یعنی کونیوں سمیت۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور مسح کرنا ہے اپنے سروں کا۔ یہاں پر وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، سروں کا مسح کرنا ہے، چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، اور اس چوتھائی کا تذکرہ حدیث میں آیا ہے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتا سباتۃ قوم، ایک قوم کی گندگی کا جو ڈھیر تھا، کچرا کنڈی، وہاں تشریف لائے، فبال وتوضا، آپ نے اپنی حاجت کو پورا فرمایا اور وضو فرمایا، اور وضو میں نے دیکھا کہ ومسح علی ناصیحتی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر کے بالوں کی چٹی پر یہاں پر آپ نے مسح فرمایا۔ تو یہ چوتھائی حصہ کہلاتا ہے۔ ایک آدمی اگر ہاتھ بھیگا کر کے ایک بار یوں سر پر پھیر لے گا تو یہ چوتھائی ہے، یوں کر لے گا تو یہ چوتھائی حصہ ہو جائے گا۔ تاہم استیعاب رأس، پورے سر کا استیعاب کرنا یہ مسنون ہے، یہ سنت ہے، اور سنت ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں، نہیں، چھوڑنا نہیں چاہیے۔ سنت وضو کے اندر ایک کوتاہی ہوگی، ایک سنت چھوٹے گی تو اس وضو کی سنت کو چھوڑنے کے بدترین اثرات نماز میں آئیں گے۔ نماز میں آپ کو وسوسے آئیں گے، نماز میں خیالات آئیں گے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں نماز میں خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں۔ کیوں نہ وسوسے آئیں؟ وضو ہی ٹھیک نہیں کرتے تو، وضو سنت کے مطابق نہیں ہے۔ وضو میں ایک ایک سنت کا اہتمام، مسواک، اگر آپ نے مسواک کا اہتمام نہیں کیا سنت چھوٹی ہے، اور سنت چھوٹی ہے تو چابی کے دندانے ٹھیک نہیں ہیں، تالا کیسے کھلے گا؟ یہ سنتیں یہ دندانوں کی طرح ہے، تو اس لیے ضروری ہے۔ مسواک کی سنت مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی برابر کی ہے۔ 3 مرتبہ اعضاء کا دھونا سنت ہے۔ پانی اگر حد سے زیادہ آپ نے بہا لیا خلاف سنت ہے، اور عام طور پر ہمارا وضو خلاف سنت اس لیے ہو جاتا ہے پانی بے انتہا بہتے ہیں، نل کھول کے شروع ہو جاتے ہیں۔ بتاتا ہوں، تو پانی کے اندر احتیاط کی جائے۔ 1 لوٹا پانی جو معتدل لوٹا ہے، یہ لوٹا کفایت کرتا ہے۔ اس سے زیادہ اگر کوئی آدمی وضو میں استعمال کرے گا، چاہے وہ نہر پر بیٹھا ہے تب بھی اسراف ہے، پھر وضو کا وہ فائدہ نہیں ہے۔
خیال کیا جائے. عبادات ہے نا، تو عبادات کو ہم اسی طرح سے انجام دیں گے جس طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہیں، آپ علیہ السلام کا حکم ہے. اور اسی طرح سے بیٹھ کر وضو کرنا مستحبات میں سے ہے. مستحب اس عمل کو کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عام طور پر کیا ہو، کبھی کبھی آپ نے چھوڑ دیا. سنت اس عمل کو کیا کہا جاتا ہے جس پر آپ علیہ السلام نے دوام کیا ہو، ہمیشگی فرمائی ہو، اور کبھی بھی آپ نے نہ چھوڑا ہو. ہاں شدید کوئی مجبوری آئی تو آپ نے چھوڑ دیا ہو، اس کو سنت کہا جائے گا. اور مستحب کہ آپ علیہ السلام نے کیا ہو لیکن بغیر مجبوری کے بھی کبھی آپ نے چھوڑ دیا ہو. اور ہمارے وضو تو ہوتے ہی کھڑے ہو کر ہے. کبھی مسجد میں چلے گئے تو بیٹھ کر، گھروں میں اہتمام نہیں ہے. بیڈ روم ہے، ڈرائنگ روم ہے، ہمارے گھر کے اندر ساری چیزیں، ٹی وی لانچ ہے، ہمارے گھر میں مصلی نہیں ہے، نماز کی جگہ نہیں ہے، مسجد نہیں ہے ہمارے گھر میں. نماز گھر کا ایک کمرہ، حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے بھی ارشاد فرمایا اور اصحاب سے بھی، ایک گھر کا کمرہ، ایک جگہ کمرہ آپ کے پاس ایک ہی ہے، جب بھی اس کا ایک کونا نماز کے لیے مختص ہونا چاہیے. خواتین وہاں نماز پڑھیں اور وہ صاف ستھرا ہو، اس میں بچوں کو نہ داخل ہونے دیا جائے، صاف ستھرا ہو. خواتین وہاں ہی اعتکاف کریں، اسی جگہ پر نماز پڑھیں. تو گھر میں ایک حصہ ایسا رکھا کرو. اسی طرح سے گھر کے اندر جب آپ گھر تعمیر کرتے ہو تو گھر میں وضو کرنے کی جگہ رکھو تاکہ بیٹھ کر آپ وضو کرو، وضو خانہ بناؤ. کچھ دن پہلے میں ایک جگہ بیان کے لیے گیا تو وہاں اسی طرح سے میں نے یہ سنت عرض کی تو اللہ تبارک تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے. وہ 3-4 آدمی تھے، انہوں نے عزم کیا کہ بھائی ہم اپنے گھر کے اندر باتھ روم کے سامنے وضو خانہ بنائیں گے. اور پھر ایک صاحب نے مجھے جا کے دکھایا اور میں نے وہاں بیٹھ کے وضو بھی کیا، بنا لیا انہوں نے. اب آپ کہیں گے ہمارے گھر کی تو لوکیشن خراب ہو جائے گی تو بھائی جس شخص کو یہ خیال ہو کہ مجھے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا ہو جائے گی، وہ پھر اس کو نہیں دیکھے گا. بات اہمیت کی ہے کہ سنت کی اہمیت ہے یا گھر کی لوکیشن کی اہمیت ہے. دیکھنا کیا ہے کہ ہمارے نزدیک کیا اچھا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت گھر میں سج جائے گی اور جب تک وہ وضو خانہ قائم ہے آپ کو ثواب ہوتا رہے گا. آپ نے نہیں وہ حدیث سنی کہ ایک شخص نے صرف یوں روشن دان رکھا، کئی کے لیے رکھا ہے؟ کہنے لگا رسول ہوا آئے. کہا اگر تو یہ نیت کر لیتا کہ اذان کی آواز آئے تو تجھے ثواب ہوتا، جب تک یہ بنا رہتا. ہوا ویسے بھی آتی رہتی. تو یہ تو نیتوں پر. کبھی ہم نے گھر بنانے سے پہلے کسی عالم دین کے پاس گئے ہوں بھائی کیا کیا معاملات ہیں اس گھر میں، سنت کے مطابق کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ لیکن ہم نے دین کو صرف نماز تک سمجھا ہے، مسجد تک سمجھا ہے. ایک گھر بنانے کے اندر بھی تو کوئی آداب ہوں گے. کوئی اللہ کے نبی نے کوئی یہاں بھی تو اصول بتایا ہوگا کہ اتنا بڑا آپ خرچہ کر رہے ہو، اللہ کے نبی نے کوئی اصول اس کے لیے نہیں بتایا. آپ کے بیت الخلاؤں کا رخ قبلے کی طرف نہ ہو، پیٹھ قبلے کی طرف نہ ہو، منہ قبلے کی طرف نہ ہو. صاف صاف حدیث میں آیا ہے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں یہودی نے کہا، بڑا مذاق اڑایا اس نے، سنا تمہیں تمہارا نبی استنجے کے طریقے بتاتا ہے. خوش ہو کے فخر سے کہا ہاں ہمیں ہمارے نبی نے استنجے کا طریقہ بھی سمجھایا. تمہیں برا لگتا ہے؟ لگے. ہمیں ہمارے نبی نے بتایا کہ جب تم میں سے کوئی استنجے کو آئے تو قبلے کی طرف پیٹھ بھی نہ کرے اور قبلے کی طرف منہ بھی نہ کرے. شرقو غربو، وہاں حدیث میں الفاظ ہیں مشرق کو ہو جائے مغرب کو ہو جاؤ. وہ کچھ نہ سمجھو نے اپنی باتھ روموں کے رخ مشرق اور مغرب میں کر دیے، نہیں سمجھے بات کو. اب وہ مدینہ منورہ کے لیے ہے کہ شرقو غربو، کہ تم مشرق کی طرف رخ کر لو یا مغرب کی طرف کر لو، وہاں قبلہ شمالن جنوبن ہے. سمجھے جی؟ تو یہاں پر اگر آپ مشرق کی طرف رخ کریں گے مغرب کی طرف، سیدھا بیت اللہ کی طرف نہیں جائے گا. وہ نادان ہے، حدیث کو سمجھتے نہیں ہیں پھر. جی اللہ اکبر اللہ اکبر. تو بھائی یہ ہمارے گھروں کی ضرورتیں ہیں کہ ہمارے گھر سنت کے مطابق ہوں، بنے ہوئے سنت کے مطابق ہوں. وضو خانہ اس گھر کے اندر موجود ہو، وضو کرنے کی جگہ ہو جہاں گھر والے، خواتین، مائیں بہنیں جہاں بیٹھ کر وضو فرمائیں. ایک آدمی کی جگہ باہر بنی ہوئی ہو، وضو خانہ بنا ہوا ہو جہاں بیٹھ کر آدمی سہولت سے وضو کر سکے. اس میں کس کی ہمت کریں، کوئی بات نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. اور اگر کوئی نہ بن سکے تو کم از کم گھر میں خواتین بیٹھ کر وضو کرنے کا اہتمام فرمایا کریں. میں تو پھر وہی بات کروں گا، اگر آپ واش روموں کے اندر وضو کریں گے تو پھر دعائیں کب پڑھیں گے؟ پھر وضو سے پہلے کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہاں پڑھیں گے؟ اللہم اغفر لی ذنبی وسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی درمیان کی دعا کہاں پڑھیں گے؟ اے اللہ میرے گناہ معاف فرما لے، اے اللہ میرے لیے میرے گھر کو شادہ کر دے، اے اللہ میری قبر کو وسیع کر دے. یہ کہاں پڑھیں گے آپ؟
اے اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما. مجھے یہ بتاؤ 5 مرتبہ اگر کوئی آدمی وضو کرتے وقت یہ دعا پڑھتا ہے تو یہ اس زبان سے، اس گناہگار زبان سے جب یہ الفاظ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے الفاظ نکلیں گے تو اللہ کو رحم نہیں آئے گا. لیکن ہم محروم ہیں ان دعاؤں سے. باتھ روموں میں وضو وہاں کیسے دعائیں پڑھیں گے ہم؟ وہاں تو نہیں اللہ کا نام لے سکتے اونچی آواز سے. تو یہ بنانے کی ضرورت ہے نا. لا الہ الا اللہ. ایک زمانے کی بات ہے، بیت الخلاء گھروں سے باہر ہوا کرتی تھی، حمامات یہ سب چیزیں گھروں سے باہر ہوتی تھی، تو شیاطین کا گھروں کے اندر آنا جانا کم ہوتا تھا. اچھا یہ صاف صاف حدیث میں کہا گیا کہ یہ بیت الخلاء یہ نجاست کی جگہ، یہاں شیاطین آتے ہیں. جب شیاطین آتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے گھر کے اندر باتھ روم جتنا بھی صاف ستھرا کیا ہوا ہو وہ شیطان کا اڈا تو ہے، وہ جنات اور شریر جنات کا اڈا تو ہے. اگر آپ بغیر بسم اللہ پڑھے، بغیر دعا کے اگر آپ وہاں داخل ہوئے تو شیطان نے تو اپنا سر دکھانا ہے، بچوں پر اثر انداز ہونا ہے اس نے. لا الہ الا اللہ. اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم، اور فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، فاغسلوا وجوہکم اپنے چہروں کو دھو دیا کرو، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرو، الى المرافق کونیوں سمیت، وامسحوا اور مسح کر لیا کرو، برؤوسکم اپنے سروں کا، وارجلکم اور پیروں کو دھو دیا کرو، الى الکعبین ٹخنوں تک. وارجلکم کا عطف ہے ایدیہ پر، پہلے ول پر. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، یہ تو پہلے وضو کے مسائل تھے، اب غسل کے مسائل. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو، فَطَّهَّرُوا تو پھر خوب پاکیزگی حاصل کیا کرو. یہ خوب پاکیزگی حاصل ہوگی غسل سے. فَطَّهَّرُوا کا لفظ بتا رہا ہے کہ منہ کے اندر کی بھی پاکیزگی کرنی ہے، ناک کے اندر کو بھی پاکیزہ کرنا ہے، اسی لیے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا کا حکم دیا گیا ہے، اور پورے جسم پر پانی بہانے کا حکم دیا گیا ہے. مرد اور عورت دونوں پر جنابت کی حالت طاری ہوتی ہے، دونوں کو غسل کا یہی طریقہ بتایا گیا ہے. اور اسی طرح سے عورت جب ایام مخصوصہ سے پاک ہوگی یا بچے کی ولادت سے جب پاک ہوگی تو وہ بھی اسی طرح سے طہارت اختیار کرے گی، اس کے بغیر وہ اس کا جسم پاک نہیں ہوگا. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ اب حالت عذر میں جب آپ غسل نہ کر سکے ہوں، پانی استعمال نہ کر سکتے ہوں یا وضو کی قدرت آپ کو نہ ہو، حالت عذر کے احکام. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ اور اگر تم بیمار ہو، ایسی بیماری کے جس بیماری کی وجہ سے پانی استعمال کرنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے، کہ پانی استعمال کریں گے تو تمہاری بیماری کے بڑھ جانے کا خدشہ ہے یا جان کے چلی جانے کا خدشہ ہے، جسم پر زخم لگے ہوئے ہیں، پورا جسم زخمی ہے، پانی لگائیں گے تو پیپ بھر آئے گی. او علی سفر یا اسی طرح سے تم مسافر ہو، سفر کی حالت میں ہو. او جاء احد منکم من الغائط یا تم میں سے کوئی آدمی اپنی حاجت کو آ گیا ہے، یعنی کسی بھی صورت کے اندر. دیکھیں 3 باتیں بتائیں. اگر تم بیماری کی حالت میں ہو تو کیا کرنا ہے؟ پانی تمہیں نہ ملے تو فتیمموا صعیدا طیبا، تیمم کر لیا کرو. بیماری کی حالت میں ہو اور پانی کے استعمال پر تمہیں قدرت نہ ہو تو کیا کرو؟ تیمم کرو. نمبر 2 اگر تم مسافر ہو اور حالت سفر میں تمہیں پانی میسر نہ ہو، 1 میل کے اندر اندر تمہیں پانی نہ ملتا ہو، یا تمہارے پاس پانی ہے اتنا قلیل ہے کہ اگر اس کو تم وضو میں استعمال کرو گے تو پھر پیاسے رہو گے، تو پھر تمہیں اختیار ہے کہ آپ اس کو تیمم کر لو، آپ اس کو استعمال نہ کرو. اسی طرح سے اگر تم میں سے کوئی آدمی حاجت کو آتا ہے، پیشاب کو آتا ہے، پوری بات کر لو. اگر بول و براز کو کوئی آدمی آتا ہے، پیشاب پخانے کو کوئی آتا ہے، اور پھر اگر اسے پانی استعمال کے لیے نہیں ملتا یا قدرت نہیں ہے استعمال کرنے کی تو پھر تیمم کر لے. یا تم میں سے کوئی آدمی او لامستم النساء کہ تو تم میں سے کوئی آدمی اب عورتوں کو چھو لے، چھونے سے مراد یہاں پر جماع کرنا ہے، ہم بستر ہونا ہے، اس ازدواجی تعلق کوئی آدمی قائم کر لے. اور ان تمام صورتوں کے اندر اگر تمہیں پانی نہیں ملتا اور استعمال کرنے کی قدرت تمہیں نہیں ہے تو فتیمموا صعیدا طیبا، پھر تم پاکیزہ مٹی کا قصد کر لیا کرو، یعنی تیمم کر لیا کرو. ہاں جی کیا پوچھ رہے تھے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس بات جو ہے حدیث بھی ہے کہ پاؤں دھونے چاہیے، مسح کرنے چاہیے. جی ہاں یہ سوال اچھا پوچھا آپ نے، چونکہ میں نے اس کو چھیڑا اس لیے نہیں ہے کہ میں نے کہا آپ لوگوں کی سمجھ سے اوپر کی بات تھی تو اس لیے میں نے نہیں چھیڑا. تو بہرحال کوئی نہ کوئی تو سمجھنے والا ہے ہی، اچھی بات ہے.
یہاں مسئلہ یہ ہے کہ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ارجلا اس کو زبر آئی ہے لام پر، منصوب کہلاتا ہے یہ، اور میں نے عرض کیا کہ اس کا عطف ایدیہ پر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اور دو اپنے چہروں کو، وَأَيْدِيَكُمْ اور اپنے بازوؤں کو، اور وَأَرْجُلَكُمْ اور اپنے پیروں کو. تو اس کا تعلق پہلے والے دو لفظوں کے ساتھ ہے، وجوہکم وَأَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، یہ ایک ساتھ ہو جائیں گے. پھر بیچ میں بات آ جائے گی مسح کی، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، سروں کا مسح کرو. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ارجلکم کا تعلق ہوتا ہے رؤوس کے ساتھ، اس کا تعلق ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، تو لہٰذا اگر بِرُؤُوسِكُمْ کے ساتھ اس کا تعلق ہو، اس پر عطف ہو، تو پھر اس کو پڑھیں گے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، پھر لام پہ نیچے زیر آ جائے گی. اچھا جب زیر آ جائے گی تو پھر اب دو احتمال ہیں. زیر آئے گی تو اب اس میں ایک احتمال یہ ہے کہ سر کا مسح کرنا ہے، پاؤں کا بھی مسح کرنا ہے. کب مسح کرنا ہے پاؤں کا؟ کہ جب آپ نے موزے پہنے ہوئے ہوں تو تب. ایک قرات کے اندر ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، سمجھے جی، کہ اپنے سروں کا بھی مسح کر لو اور اسی طرح سے اپنے پیروں کا بھی مسح کر لو. اور حدیث میں اس کا بیان موجود ہے کہ جب تم مسافر ہو اور یا حضر میں ہو تو اپنے مقام پر ہو تو اور تم نے موزہ پہنا ہوا ہو تو 1 دن 1 رات، اور اگر تم سفر میں ہو موزہ پہنا ہوا ہو تو 3 دن 3 رات تم اپنے پیروں پر مسح کر سکتے ہو. تو اس کا تعلق پھر کس سے ہو جائے گا؟ مسح والی صورت موزے کے ساتھ خاص ہے کہ پاؤں کا مسح کرنا ہے تو کب؟ جب آپ نے موزہ پہنا ہوا ہو تو تب. یہاں روافظ کا جو نظریہ ہے اس وقت اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیتا ہوں، اور وہ اس کا عطف جنا رؤوس پر کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سروں کا مسح ہے اسی طرح سے پیروں کا بھی مسح ہے. ہر حال میں پیروں کا مسح ہے، چاہے موزہ پہنا ہوا ہو چاہے موزہ نہ پہنا ہوا ہو. ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ پیروں کو دھویا ہے. جب آپ علیہ السلام نے موزے پہنے ہوئے تو پھر آپ نے مسح فرمایا ہے. سمجھ میں آ گیا جی؟ چلو، تو اب بات یہ آ رہی تھی وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، ان مسائل کو پھر ذرا دیکھ لو دوبارہ. فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیماری کی حالت میں ہو، أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ یا مسافر ہونے کی حالت میں ہو، اور مسافر سے مراد سفر شرعی ہے، علی سفر کا تعلق ہے. یہ نہیں کہا أَوْ كُنتُم مُسَافِرِينَ، یہ بڑی اہم بات ہے. علی سفر، لفظ علی بتا رہا ہے کہ سفر شرعی ہو، اور سفر شرعی وہی ہوتا ہے 77.5 کلومیٹر کے ارادے سے آپ نکلے ہو. تو جب ایسا نہیں کہ یہاں سے صدر جانا ہے تو میں سفر میں ہوں بھائی، سمجھے جی. او جاء احد منکم، یا تم میں سے کوئی آدمی آئے غائط کی طرف. غائط کہتے ہیں نچلی زمین کو، نشیبی زمین کو، اور چونکہ جب بیت الخلاء موجود نہیں تھی تو اپنی حاجت پورے کرنے کے لیے لوگ نشیبی زمین کو انتخاب کیا کرتے تھے. تو جب تم میں سے کوئی آدمی نشیبی زمین کی طرف آئے، اور نشیبی زمین میں اصل میں قرآن ادب کے لفظ استعمال کرتا ہے، یہاں پیشاب پخانے کا لفظ نہیں کہا گیا. تم میں سے کوئی آدمی نشیبی زمین کی طرف آئے، اور ظاہر نشیبی زمین کی طرف آ کر یہی کام آدمی کرتا تھا، سمجھے جی. او لامستم النساء، یا تم میں سے کوئی آدمی چھو لیتا ہے عورتوں کو، یعنی بیویوں کو چھو لیتا ہے، اور چھونے سے مراد ہم بستری ہے. فلم تجدوا ماء فتیمموا، اور پھر اگر تم نہ پاؤ ماء پانی تو فتیمموا صعیدا طیبا، پھر تم قصد کر لو پاکیزہ مٹی کا، یعنی تم تیمم کر لو. اور فمسحوا بوجوہکم، اب تیمم کیسے کرنا ہے؟ فمسحوا بوجوہکم، اپنے چہروں کا مسح کر لو، وایدیکم منہ، اور اپنے ہاتھوں کا بھی مسح کر لو اسی پاکیزہ مٹی سے. یہاں یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ وضو اور غسل دونوں کا تیمم ایک ہی ہے. ایک آدمی کو غسل کی حاجت ہو گئی، اور اگر اس کے پاس پانی موجود نہیں ہے، یا پانی اتنا قلیل ہے کہ غسل کرے گا تو پینے کے لیے نہیں رہے گا، یا شدید سردی ہے اور گرم کرنے کا کوئی بندوبست نہ ہو، یہ اس صورت کے اندر کہ جب اپنے شہر سے اپنے گھر سے باہر ہو تو تب، سفر میں ہے تو تب. اسے ڈر ہے کہ اگر میں پانی اوپر ڈالوں گا تو بس موت آ جائے گی، مجھے مر جاؤں گا، ٹھنڈک اتنی ہے. تو اسے اختیار ہے کہ ٹھیک ہے پانی موجود ہے لیکن استعمال کرنے کی قدرت نہیں ہے تو تیمم کر لے. اور تیمم وضو کا بھی اور غسل کا بھی ایک ہی تیمم ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا التیمم ضربتان، 2 ضربہ ہیں، ضربۃ للوجہ و ضربۃ للذراعین، ایک ضربہ چہرے پر اور ایک ہاتھوں پر. ایک مرتبہ زمین پر آدمی ہاتھ رکھ کر مٹی کو ہاتھوں سے یوں جھاڑ لے، اور جھاڑنے کے بعد چہرے پر مل لے، جہاں جہاں تک چہرہ دھلتا ہے وہ سارے حصے پر ہاتھ پھر جانا چاہیے. اور دوسری مرتبہ زمین پر تو دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح سے کر کے مل لے کہ کوئی بھی حصہ خالی نہ رہے. بس یہ تیمم ہو گیا. نیت کرنی ہے پاکی حاصل کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہوں، اور اس کے بعد جو نا یہ عمل کرنا ہے تو آپ پاک ہو جاؤ گے.
اور یہ تیمم آپ کا ہو گیا. اس تیمم کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اس وقت تک جب تک آپ کو پانی کے استعمال کرنے کی قدرت نہیں ہے. سمجھے جی؟ مثال کے طور پر آپ نے ظہر کی نماز کے لیے تیمم کیا ہے, ابھی عصر کا ٹائم پھر آ گیا ہے, پھر وہی کیفیت ہے اور آپ کا تیمم باقی ہے, بیچ میں کوئی اور ناقض وضو چیز پیش نہیں آئی ہے, تو ٹھیک ہے, آپ سوئے نہیں ہیں, آپ بیت الخلاء میں نہیں گئے ہیں, کوئی حاجت پوری کرنے آپ نہیں گئے ہیں, آپ کا تیمم برقرار ہے, عصر کی نماز بھی اسی سے آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ حاجت کے لیے چلے گئے اور پھر بھی وہی صورت ہے, ابھی بھی آپ کو جو ہے وہ میسر نہیں ہے, پانی استعمال کرنے کی قدرت نہیں ہے, تو ٹھیک ہے, اب آپ جو ہے وہ پھر دوبارہ سے تیمم کر لیں. ٹھیک ہے جی. یہاں ایک بات اور, بڑے اہم مسائل ہیں, بہت پیچیدہ اور باریک مسائل ہیں, یہ بھی ذہن نشین فرما لیں کہ اگر ایک آدمی کے پاس پانی نہیں ہے تو پھر تیمم کرنے کی اجازت ہے, اور پانی ہو تو پھر اجازت نہیں. لیکن پانی سے مراد پانی ہے. اگر ایک آدمی کے پاس کوئی اور قسم کا پانی, شربت رکھا ہوا ہے مثال کے طور پر, اور وافر رکھا ہوا ہے, تو اس سے وضو کرنا جائز بولو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ پیپسی کی بوتل رکھی ہے آپ کے پاس, 7 اپ کی بوتل رکھی ہے مثال کے طور پر, اور تو کوئی شے نہیں مل رہی ہے, یہی سامنے آ گئی ہے, تو اس سے وضو نہیں کر سکتے. دیکھو, وضو پانی مائع مطلق سے ہوتا ہے, ماء جس کو پانی کہا گیا, اور پانی جس کے اندر رقت بھی موجود ہو, اس کا اپنا ذائقہ بھی موجود ہو, اس کا اپنا رنگ بھی موجود ہو, اپنی اصلی حالت پر ہو. ہاں, یہ البتہ آپ کو گنجائش ہے کہ ایسی مائع اشیاء, بہنے والی لکوڈ اشیاء جو پاک ہیں, اگر وہ آپ کے پاس ہیں, آپ کے جسم پر کوئی ناپاکی لگ گئی ہے, خون لگ گیا ہے, پیشاب پخانہ لگ گیا ہے, وہ آپ دھو سکتے ہیں, وہ پاک ہو جائے گی. لیکن وضو کے لیے پانی شرط ہے, اور اگر پانی نہیں ہے تو پھر ہم مٹی کی طرف جائیں گے, یعنی پاکیزہ مٹی سے تیمم حاصل کریں گے. اور تیمم کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ پاکیزہ مٹی پر ہاتھ پھیریں گے, گرد و غبار ہو, یا اسی طرح سے ہر وہ شے جس پر گرد و غبار تو نہیں ہے لیکن زمین کی جنس ہے, پتھر ہے زمین کے اندر سے نکلا ہے, اینٹ ہے زمین کی جنس میں سے ہے, تو اگر اس پہ اوپر گرد و غبار نہیں ہے تو تب بھی ہو جائے گا. باقی لکڑی پر, کپڑے پر, پلاسٹک پر, لوہے پر گرد و غبار موجود ہے, آپ ہاتھ رکھیں تو گرد نظر آئے, تو کراچی میں ویسے بھی نظر آتا ہے اچھا خاصا, تو ہو ہی جائے گا تیمم. اللہ اکبر. ہیں جی, تیمم میں نہیں کہا. ہاں, تو وَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنْ, یہاں پر یہ سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ یہاں پر تیمم کے اندر کہا کہ چہرے کا مسح کرو اور اپنے بازوؤں کا مسح کرو, یہاں الی المرافق کا لفظ نہیں کہا. تو بازو کا اطلاق تو ناخنوں سے لے کر کندھے تک ہوتا ہے, تو یہاں مرافق نہیں کہا, کونیوں تک نہیں کہا. تو اس لیے نہیں کہا کہ وضو جو ہے, تیمم جو ہے, یہ وضو کا بدل اور نائب ہے. تو اصل کے اندر جہاں تک حکم ہے, اور تبع کے اندر بھی وہیں تک حکم ہوگا. اس لیے ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. ما يريد الله, اللہ نے یہ حکم تمہیں کیوں دیا ہے؟ ما يريد اللہ, اللہ تبارک تعالیٰ نہیں چاہتا لیجعل علیکم من حرج, تمہارے اوپر کوئی تنگی ڈالے کہ بھائی نہیں, اب آپ تمہیں غسل ہی کرنا ہے لازمی طور پر, تمہیں وضو ہی کرنا ہے لازمی طور پر. تیمم کو اگر نہ مشروع قرار دیا جاتا, نہ جائز قرار دیا جاتا, تو کتنی مشقت ہوتی, سمجھے جی. وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ, ایک بات میں اور کہہ دوں, ذہن نشین فرما لیں. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ میں میرے مشاہدات میں تو کم از کم یہ بات ہے. جوانوں سے پوچھتا ہوں, ارے نماز میں نہیں آئے, غسل کی حاجت تھی, لائٹ نہیں تھی. اچھا لائٹ نہیں تھی تو پھر کیا تھا, موٹر نہیں چلی جی, پانی نہیں بھرا. تو یہ عذر نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ نماز چھوڑیں, یہ عذر نہیں ہے. آپ پڑوس سے پانی لیں, آپ خرید لیں کسی جگہ سے. تو آپ کے گھر کے اندر لائٹ کا نہ ہونا, موٹر کا خراب ہو جانا, بجلی کا نہ ہونا اور پانی موجود نہ ہونا, اور پھر غسل کی حاجت میں ہے, اور یہ تیمم کے لیے عذر نہیں ہے, سمجھے. شہر کے اندر اگر آپ رہے, 1 میل تک آپ کو پانی میسر ہونے کی کوئی صورت نہ موجود. ہاں, اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے بھی مانگا, یہ بھی اللہ کا بندہ بخیر, اس نے بھی نہیں دیا, اس نے بھی نہیں دیا, جس سے مانگا کسی نے پانی کی 1 بالٹی بھی نہیں دی ہے, اور باہر جا کے دکان پہ خریدتا ہوں تو وہ مہنگا ملتا ہے, اتنا مہنگا ملتا ہے کہ جو عام طور پر پانی کا ریٹ نہیں ہے اس سے ڈبل ہے, اور وہ خریدنے کی استطاعت نہیں ہے, تو ٹھیک ہے, پھر آپ پانی کے استعمال پر قدرت نہیں رکھتے, پھر تیمم کر لیجیے.
ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ پاک نہیں چاہتا کہ تمہارے اوپر کسی قسم کی تنگی کو لائے، ولکن یرید لیطہرکم، اور اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں تو پاک کرنا چاہتا ہے، ولیتم نعمتہ، اور اللہ پاک چاہتا ہے کہ اپنی نعمت کو تمہارے اوپر مکمل کرے، کہ دین کے احکام آسان کر کے اللہ نے پیش کیے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ پاک کا شکر ادا کرو۔ تو اب اندازہ کرو کہ کتنے اہم مسائل ہیں یہ طہارت کے، یہ ایک آیت پر، یہ ابھی بھی میں نے پوری بحث نہیں کی ہے، کیوں سمجھے کہ یہ اس کا ایک چوتھائی حصہ بھی بحث نہیں ہوئی ہے جو اس ایک آیت پر میں نے باتیں کی۔ یہ طہارت کے بڑے تفصیلی احکام ہیں۔ تو میں نے گزشتہ بھی عرض کیا تھا کہ بھئی ہم وہ کورس رکھنے والے ہیں طہارت کے مسائل سکھانے کے لیے، خواتین کے لیے کورس رکھا جا رہا ہے۔ اس میں عرض کیا تھا کہ خواتین جو شامل ہونا چاہیں، ایک معلمہ کے توسط سے انشاءاللہ اس کورس کو ہم آگے چلائیں گے تاکہ طہارت کے، پاکیزگی کے مکمل مسائل سامنے آ جائیں۔ یقین جانیے عورتوں کی پاکیزگی کے مسائل اتنے مشکل ترین مسائل ہیں، ایام مخصوصہ کے مسائل نہیں پتہ عورتوں کو، اور مسائل سیکھنے کے ہیں، جاننے کی ضرورت ہے کہ نماز فرض ہو گئی ہے، پاک ہو گئی ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے بیچاری کو، پاک نہیں ہوئی ہے، نماز پڑھ رہی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے، میں بات بالکل صاف کہوں گا، میں اس میں مجھے کچھ شرم اور حیا نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتی ہے، ایک خاتون آئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور اس کے ہاتھ میں ایک کپڑا تھا خون کا، اور کہنے لگی اللہ کے رسول ایسا ایسا خون آ رہا ہے، مجھے بتائیے میں پاک ہو گئی ہوں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، لیکن وہ نہیں سمجھی، پھر وہ اور وضاحت چاہ رہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتی ہیں، آپ شرماتے ہوئے آپ نے پھر بتایا، پھر اس نے اور وضاحت چاہیے، پھر اس نے اور وضاحت چاہیے۔ حضرت عائشہ فرماتی پھر میں اس کو لے کے الگ چلی گئی، میں الگ اس کو جا کے سمجھایا۔ تو ان مسائل کی ضرورت ہے نا، ان کا جاننا ضروری ہے۔ طہارت کے مسائل پیچیدہ مسائل ہیں، اہم مسائل ہیں۔ تو یہ ایک بہت مشکل ترین چیپٹر ہے طہارت کے ابواب میں، عورتوں کے مسائل، مشکل ترین چیپٹر ہے یہ، لیکن سیکھنا ہے ان کو، ان مسائل کو جاننے کی ضرورت ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے سیکھو۔ آج کل ہماری بچیاں جو ہے وہ عصری تعلیم میں کیا کیا کہاں کہاں تک پہنچ چکی ہیں، کتنی کتنی ڈگریاں حاصل کر رہی ہیں، اب بھی کر رہی ہیں، اب بھی آگے چل رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں، شادی کے بعد بھی امتحانات چل رہے ہیں، دے رہی ہیں امتحانات۔ کبھی طہارت کے مسائل نہیں معلوم، پاکی ناپاکی کے مسائل نہیں پتہ، ولادت کے بعد کی پاکی کب تک ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، کیا ہے، یہ سارے احکام ہیں بھائی، اتنی تفصیل سے اللہ پاک نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے، سورۃ البقرہ کے اندر یہ تفصیلی احکام آئے ہیں وہاں پر۔ تو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے، اس لیے درخواست ہے کہ جو اس میں شامل ہونا چاہتی ہیں وہ اپنے نام داخل کرائیں، انشاءاللہ اپنے ناموں کا اندراج کرائیں۔ انشاءاللہ 15-16 تاریخ سے ہم اس کا آغاز کرنے والے ہیں۔ تو یہ طہارت کے مسائل کا جاننا بہرحال ضروری ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور اللہ پاک کی نعمتوں کو یاد کرو، علیکم، اللہ نے جو تمہارے اوپر نعمتیں فرمائی ہیں۔ اور یہ نعمت نہیں ہے کہ اتنے آسان احکام اللہ نے دیے۔ اور مزے کی بات بتاؤں، یہ تیمم کے احکام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برکت سے آئے ہیں۔ ایک غزوے سے واپسی ہو رہی تھی، اور اس غزوے سے واپسی پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، میرا ہار گم ہو گیا، ایک جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا، حاجت کے لیے جب میں گئی تو ہار میرا کہیں گر گیا۔ اب ہار گر گیا تو جناب وہاں سے رخصت ہونے کی، نکلنے کی وقت آ گیا ہے، پانی بھی موجود نہیں ہے، اوپر سے نماز کا ٹائم آ گیا ہے۔ اب ہار کی تلاش میں سارے لگے ہوئے ہیں، ہار ملے تو آگے نکلیں، ہار نہیں مل رہا، ہار گم ہے، پریشان۔ تو لوگ ابوبکر صدیق کو کہہ رہے ہیں آپ کی بیٹی نے رکوایا ہے یہاں پر، اس نے ٹھہرا دیا ہے ہمیں یہاں پر۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عائشہ فرماتی ہیں آئے اور خیمے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، اور دور سے آ کے مجھے گھورا اور ڈانٹنے کی کوشش کی، اور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپ گئی، اور مجھے کہا کہ تم نے ایسا کیا ہے کہ رکوا دیا ہمیں یہاں پر۔ جب آدمی باہر سے باتیں سنتا ہے تو انسان کی فطرت ہے، مزاج ہے آدمی کا۔ اللہ اکبر۔ تو کہا کہ پھر وہ اونٹ کو اٹھایا تو ہار اس کے نیچے تھا،
اونٹ کو کیا پتا میرے نیچے ہار ہے کہ اور پابندیاں اس پر ہیں. خیر ابھی اسی جگہ پر تھے کہ اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ایمان والو اگر تم سفر میں ہو اور تمہیں پانی میسر نہیں ہے فتیمموا صعیدا طیبا تو تم پاکیزہ مٹی کا قصد کر لیا کرو, تیمم کر لیا کرو. تو پھر صحابہ خوش ہوئے, نعرہ لگایا سب نے کہ آج عائشہ رضی اللہ عنہا کی برکت سے ہمیں تیمم کے احکام مل گئے. اور پھر صحابہ نے مگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو مبارکباد دی کہ ابو بکر کے خاندان کی کیا ہی برکتیں ہیں, یہ کوئی پہلی برکت نہیں ہے, اس سے پہلے بھی کتنے احکام آپ کی برکت سے آ چکے ہیں, آپ کے خاندان کی برکت سے آ چکے ہیں. سورۃ النور کے احکام کتنے آئے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برکت سے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اور اللہ پاک کی نعمتوں کو یاد کرو جو تمہارے اوپر ہے. وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ, اور اسی طرح سے اللہ پاک کے اس عہد کو بھی یاد کرو جو اللہ پاک نے تم سے لیا ہے. بات یہی ہے کہ اللہ کا عہد لیا ہے کہ اللہ کے احکام کی پاسداری کرو گے. اذ قلتم سمعنا واطعنا, جب تم نے یوں کہا ہے کہ سمعنا واطعنا, ہم نے سنا ہے اور ہم اللہ تیری اطاعت کریں گے. جب آپ نے کلمے میں اقرار کیا ہے اللہ پاک کی وحدانیت کا, ربوبیت کا, الوہیت کا تم نے اقرار کیا ہے, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راہبر اور رہنما آپ نے تسلیم کیا ہے, تو پھر آپ کو اطاعت کرنا چاہیے. واتقوا اللہ, اللہ پاک سے ڈرتے رہو ان احکام کے معاملے میں, احکام کو سیکھنے کی کوشش کرو. ان اللہ علیم بذات الصدور, اللہ تبارک و تعالی خوب باخبر ہے تمہارے سینوں کے رازوں کو سے بھی, جو تمہارے سینوں کے اندر راز ہیں ان تمام رازوں کو اللہ پاک بخوبی جانتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. یہ مضمون کچھ پیچھے بھی آیا ہے سورۃ النساء کے اندر 5ویں سپارے کے آخر میں. یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والو, کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط, کونوا قوامین, سیدھے سیدھے ہو جاؤ, کونوا ہو جاؤ, قوامین قائم کرنے والے, للہ اللہ کے لیے, شہداء بالقسط اللہ کے لیے انصاف قائم کرنے والے بن جاؤ. یعنی اللہ پاک نے احکام جو نازل فرمائے ہیں انصاف والے احکام نازل فرمائے ہیں, تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے سفیر بن کر اس کائنات کے اندر عدل و انصاف کو نافذ کرو. کونوا قوامین للہ شہداء, قائم کرنے والے ہو جاؤ اللہ کے لیے, شہداء اور گواہ بن جاؤ, بالقسط عدالت اور انصاف کے گواہ بن جاؤ, انصاف کے ساتھ گواہیاں دیا کرو. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا, ولا یجرمنکم, اور تمہیں نہ آمادہ کرے, نہ برانگیختہ کرے, نہ ابھارے, شنآن قوم, کسی قوم کی نفرت تمہیں نہ ابھارے, کس بات پر, علی, اس بات پر, اللہ تعدلوا, کہ تم عدل نہ کرو. پیچھے عرض کیا تھا نا کہ کسی قوم کی نفرت تمہیں عدل سے کبھی بھی نہ پھیرے. نفرت کی وجہ سے آپ نے اس کی اچھی بات کو بھی ٹھکرا دیا, نہیں. اعدلوا, عدل کرو, انصاف کرو, ہوا اقرب للتقوی, یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرتے رہو. دیکھو بار بار یہ لفظ آتا ہے جہاں احکام آتے ہیں نا, واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ خبیر بما تعملون, اللہ پاک تمہارے اعمال سے باخبر ہے. اب اگر تقوی اختیار کرتے ہیں, عدل و انصاف سے گواہیاں دیتے ہیں, طہارت کے احکام کی پابندی کرتے ہیں, احکام کو پورا کرتے ہیں, تو پھر کیا ملے گا؟ وعد اللہ الذین آمنوا, اللہ پاک نے وعدہ فرمایا ان لوگوں سے جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور نیک اعمال کیے. نیک اعمال میں یہ پیچھے سارے احکام آئے, حلال کو حلال جانا, حرام کو حرام جانا, طہارت کے مسائل کی انہوں نے پابندی کی, اور تیمم کے احکام کی انہوں نے پابندی کی, اور عدل و انصاف سے گواہیاں دیتے رہے. لہم مغفرۃ, ان کے لیے بخشش کا وعدہ ہے, واجر عظیم, اور بہت بڑا اجر. جس اجر کو اللہ عظیم کہے کتنا بڑا ہوگا. لیکن والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, اور فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, وکذبوا, اور جھٹلا دیا ہے, بآیاتنا, ہماری نشانیوں کو, ہمارے احکام کو جھٹلا دیا, اولئک اصحاب الجحیم, ایسے لوگ دوزخی ہیں. کفروا, جنہوں نے کفر کیا, انکار کر دیا, سر سے مانا ہی نہیں ہے ہماری آیات کو. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, یا ہماری آیتوں کو جھٹلایا, استہزاء اڑایا, مذاق اڑاتے رہے. طہارت کی بات کرو تو مذاق اڑاتے ہیں, دین کی بات کرو تو مذاق اڑاتے ہیں. یہ استہزاء کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ اولئک اصحاب الجحیم, یہ دوزخ والے لوگ ہیں, دوزخی ہیں. اور اگر کوئی مومن اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے تو وہ بھی پھر کچھ وقت تک دوزخیوں کے ساتھ رہے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے.